میں بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی اور اپنے شوہر کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ گھر میں سب کی ایک ہی حالت تھی، ہر ایک کے لب پہ صرف ایک ہی دعا تھی کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میرے شوہر کو ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ میرے شوہر کی حالت انتہائی نازک تھی۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں ڈھیروں خواب سجائے اپنے شوہر کے سنگ رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن نہ جانے میری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میرا شوہر رات کو تقریباً 12:30 بجے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کمرے میں آنے پر میں نے گھونگھٹ اور نیچے کر لیا، اور اب میں اس کی طرف سے منتظر تھی کہ کب وہ آ کر میرے پاس بیٹھے گا اور میرا گھونگھٹ اٹھائے گا اور میری تعریفیں کرے گا۔ مگر جب کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی کوئی ہلچل نہ ہوئی تو میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا۔ سامنے کا منظر میرے لیے پریشان کن تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر صوفے پر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، اور شاید مجھے پکارنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مجھے پکار نہ پا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کی جانب بڑھی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں اور منہ سے یہ خون؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں کسی کو بلا کر لے آؤں؟ یہ کہتے ہی میں دروازے کی جانب بڑھی تھی تاکہ گھر میں سے کسی کو بلا کر لے آؤں۔ مجھے میرے شوہر کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں باہر جاتی میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گرا تھا۔ میں ایک دم سے ہڑبڑائی ہوئی اٹھی تھی۔ مراد، آنکھیں کھولیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میرے شوہر کے منہ سے باقاعدہ جھاگ نکلنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے شوہر کو زہر دے دیا ہے۔ کس نے کیا مراد یہ سب؟ بتائیں مجھے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ پلیز مراد، آنکھیں کھولیں، بتائیں مجھے۔ میں ابھی گھر سے کسی کو بلا کر لاتی ہوں، بس آپ اپنی آنکھیں کھولے رکھیے گا، میں ابھی آتی ہوں۔ اتنا کہتے ہی میں دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی گھر کے لوگوں کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ مراد کو اس حالت میں دیکھ کر میں بہت ڈر گئی تھی۔ مراد میرا پیار تھا، میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس سے آگے کا تصور بھی میرے لیے سہانے روح تھا۔ میں نے اپنی ساس اور سسر کے کمرے کے دروازے کو پاگلوں کی طرح پیٹ ڈالا تھا۔ میرے اس طرح دستک دینے پر وہ ایک دم سے باہر آئے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ اس وقت تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میرے چہرے کے اڑے ہوئے رنگوں نے انہیں کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہونے کا پتہ دے دیا تھا۔ تبھی میری ساس مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، مراد کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ امی، مراد ٹھیک نہیں ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، کیا ہوا اسے؟ بتا مجھے، کیا ہوا میرے مراد کو؟ امی، وہ مراد وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے منہ سے خون۔ میں اپنی بات بھی مکمل نہ کر پا رہی تھی۔ میرا سانس مکمل طور پر پھول چکا تھا اور میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ میری ساس نے میری آدھی ہی بات سنی اور ساس سسر دونوں میرے کمرے کی طرف بھاگنے لگے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ شور سن کر گھر کے باقی سب افراد بھی میرے کمرے میں آ گئے تھے، جہاں میرا شوہر بے سود صوفے پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی تھیں، جنہیں دیکھتے ہی میری ساس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا مراد؟ مراد میرے بچے، آنکھیں کھول کے دیکھ۔ میری ساس روتے ہوئے میرے شوہر کو جگانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تبھی میرے جیٹھ اور سسر نے آگے بڑھ کر انہیں سائڈ پر کیا اور کہا، ہٹو سائڈ پہ، اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا ابھی۔ میرے جیٹھ اور سسر دونوں اسے اٹھا کر گاڑی تک لے گئے اور گاڑی میں ڈال کر اسے ہسپتال لے گئے تھے، جہاں اسے فوراً سے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ پیچھے میری ساس مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے میری ساس کی نظروں سے خوف سا محسوس ہوا تھا، شاید وہ مجھے غلط سمجھ رہی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا امی، میں بے قصور ہوں، وہ تو مراد سے کمرے میں آئے تو وہ ایسے ہی تھے۔ میں نے خود ہی اپنی صفائی دینا چاہی تھی جب میری ساس نے میری جٹھانی سے کہا کہ اس سے کہو میری نظروں سے دور ہو جائے اور دعا کرو کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کہنا ہی چاہا تھا جب میری جٹھانی مجھے کہنے لگی، ارسا ابھی تم اپنے کمرے میں جاؤ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ میں یوں آنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر جٹھانی کے اصرار کرنے پر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور پھر بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ میری ساس بار بار ہسپتال فون کر کے میرے شوہر کی خیریت کے بارے میں پوچھ رہی تھی، لیکن ہسپتال سے کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، یہ کیا ہو گیا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کتنا خوش تھی، اور ابھی یہ سب۔ یا اللہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دے، اسے صحت دے دے۔ میں مسلسل دعائیں مانگے جا رہی تھی، مگر ابھی شاید میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میری ساس کی چیخوں نے پورا گھر دہلا ڈالا تھا۔
میری ساس کی دلدوز چیخیں دور دور تک جا رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے سے نکلتے نیچے آئی تھی جہاں کا منظر انتہائی لرزہ خیز تھا۔ میری ساس زمین پر بیٹھی اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر چیخ رہی تھیں اور میری جٹھانی مسلسل انہیں سنبھالنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھیں۔ ان کی چیخیں سن کر آس پاس پڑوس والے اور گھر میں ٹھہرے سارے مہمان ہی ہمارے گھر کے صحن میں جمع ہو چکے تھے جہاں میری ساس بیٹھی بین ڈال رہی تھی۔ ساس کو یوں روتا دیکھ کر مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ تبھی میں نے اپنی جٹھانی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بھابھی کیا ہوا؟ یہ اماں اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہسپتال سے فون آیا کیا؟ مراد تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال کر ڈالے تھے، جس پر میری جٹھانی نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں ارسا، مراد کی موت ہو گئی ہے، ابھی ہسپتال سے فون آیا تھا، وہ لوگ بس میت کو لے کر گھر آ ہی رہے ہیں، تم یہ جوڑا اتار کر کچھ اور پہن لو، تم بیوہ ہو چکی ہو۔ میں ابھی جٹھانی کی بات سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ جبھی میری ساس کسی چیل کی طرح مجھ پر جھپٹی تھی اور مجھے مارنے لگی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میرے بیٹے نے تمہارا؟ کیوں تم نے اسے مارا؟ تمہیں شرم نہ آئی اپنی پہلی رات کے شوہر کو مارتے ہوئے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے میرا بیٹا مجھ سے دور کر دیا، میں تمہیں بھی جان سے مار ڈالوں گی۔ اتنا کہتے ہی میری ساس نے میرا گلا دبا کر مجھے دیوار کے ساتھ لگا لیا تھا۔ مجھے ایک دم سے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگی، مگر میری ساس کے ہاتھ کی گرفت بہت سخت تھی۔ میں چاہ کر بھی اپنے آپ کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اب مری کہ اب مری۔ وہاں موجود لوگوں نے بڑی مشکل سے مجھے میری ساس کے ہاتھوں سے آزاد کروایا تھا اور مجھے فوراً سے میرے کمرے میں بھیج دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ باہر نہیں آنا اس وقت، تمہاری ساس دکھ میں ہے۔ گھر کے سب لوگ مجھ پر ہی شک کر رہے تھے، سب کو یہی لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے ہی اپنے شوہر کو زہر دیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے شوہر کی میت گھر پہنچ چکی تھی، لیکن کوئی بھی مجھے میرے شوہر کی میت تک نہ دیکھنے دے رہا تھا۔ سب مجھے میرے شوہر کی قاتل سمجھ رہے تھے، حالانکہ میں چیخ چیخ کر اپنی صفائیاں دے رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، شوہر کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن کسی نے بھی میرا یقین نہ کیا تھا اور سب نے ہی مجھ پر الزام لگایا۔ شوہر کی میت اٹھنے سے پہلے ہی میرے سسر نے پولیس بلوا کر مجھے پولیس کے حوالے کر دیا اور میں ایک ناکردہ جرم کی سزا کاٹنے جیل پہنچ گئی تھی۔ میں تو وقت کے پلٹا کھانے پر حیران تھی۔ مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو سب کچھ کتنا اچھا تھا، سب کتنا خوش تھے، اور اب اچانک سے یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ میرے لیے تو یقین کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا، مگر یہی حقیقت تھی، ایک کڑوی حقیقت۔ میری ہستی بستی زندگی اجڑ چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب میری زندگی میں مزید کون سے طوفان آنے والے تھے۔ میرا نام ارسا ہے، میری عمر 34 سال ہے۔ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میری زندگی کے تلخ حقیقت ہے کہ کیسے میں ایک فریب کے جال میں پھنس گئی، ایک ایسا جال کہ جس نے میری زندگی کو چاروں طرف سے جکڑ لیا تھا اور میں اس جال سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ میری پیدائش ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرے ابا ایک پرائیویٹ جاب کرتے تھے اور اماں ایک گھریلو خاتون تھیں۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی اور بے حد لاڈلی بھی تھی۔ اماں ابا مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ اماں اور ابا کی مجھ میں جان بستی تھی۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی مجھے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، کیونکہ میں ان کی بہت منتوں سے مانگی گئی اولاد تھی۔ اماں نے مجھے ہمیشہ زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر رکھا تھا، لیکن جوں میں بڑی ہوتی گئی مجھے زمانے کی سمجھ آنے لگ گئی تھی۔ لیکن یہ محض میری خام خیالی ہی تھی کہ میں سمجھدار ہو گئی ہوں۔ اصل میں مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں تھا۔ یہ بات مجھے آدھی زندگی گزار کر سمجھ میں آئی تھی۔ میں محض 22 سال کی تھی جب میرے گھر میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ وہ لڑکا میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور نہ جانے کب اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ اماں نے اس بارے میں مجھ سے استفسار کیا تو میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے نہیں پتا، میں اس بارے میں نہیں جانتی۔ پہلے تو اماں نے ابا کو کہا کہ ہم انکار کر دیتے ہیں، ابھی ہماری بیٹی بہت چھوٹی ہے، لیکن پھر ابا نے کہا کہ رشتہ بہت اچھا ہے، ایسے لوگ دوبارہ نہیں ملیں گے، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ سے ہماری بیٹی کی شادی کی عمر ہو چکی ہے اور بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں اتنا ہی ماں باپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ یوں اتنے اچھے رشتے سے انکار کرنا مناسب نہیں ہے، کیا پتہ دوبارہ ایسا رشتہ ملے نہ ملے۔ ایسا کرتے ہیں ہم ابھی رشتہ طے کر دیتے ہیں، پھر 2 سال کے بعد شادی کر دیں گے، کیا کہتی ہو تم؟ ابا کی بات سن کر اماں نے ان کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ یوں میرا رشتہ مراد کے ساتھ طے ہو گیا۔ ہماری آپس میں فون پر بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔ میں کب اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی مجھے علم ہی نہ ہوا تھا۔ وہ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ منگنی اور شادی کے درمیان کے 2 سال ہمارے لیے صدیوں برابر ہو گئے تھے۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے سنگ بہت سے خواب سجائے تھے اور شادی کے بعد ہم ان خوابوں کی تعبیر کرنے والے تھے۔
یہ قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ اس نے ایسا موقع ہی نہ دیا تھا۔ جب اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا وقت آیا، اس وقت میرا شوہر بیچارہ کفن میں لپٹا ہوا تھا اور میں جیل کی کال کوٹری میں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ یہ کیسا ملن ہوا تھا ہمارا! 2 پل کے ملن کے بدلے ہماری نصیب میں ابدی جدائی لکھ دی گئی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب ایک انسپکٹر پوچھ تاچھ کرنے کمرے میں آیا۔ میرے حنائی ہاتھوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ مجھ سے کیس کی پوچھ تاچھ کرنے کے بجائے مجھ سے گھٹیا سوالات پوچھنے لگا۔ اس کی غلیظ نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے وہ میری جانب بڑھنے لگا۔ میں نے اسے خود سے دور رہنے کا کہا اور اپنی عزت بچانے کی بے حد کوشش بھی کی۔ سب سے مدد بھی مانگی لیکن کوئی میری مدد کو نہ آیا تھا۔ آج مجھے اپنی خوبصورتی ایک لعنت لگی تھی۔ اپنی اسی خوبصورتی کے باعث میں آج اپنی عزت گنوا چکی تھی۔ کاش میں خوبصورت ہونے کے بجائے کالی کلوٹی اور بدصورت ہوتی تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد ہی مجھے جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ اب یہ کیوں کیا گیا تھا، کس کے کہنے پر کیا گیا تھا، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ جیلر نے یہی کہا تھا کہ کسی مرد نے میری ضمانت کروائی ہے۔ اب وہ مرد کون تھا اس کا اسے بھی نہیں پتا تھا، لیکن اتنا ضرور پتا تھا کہ وہ مرد میرے سسر اور جیٹھ میں سے نہیں تھا۔ ان دونوں کے علاوہ کون ایسا مرد تھا جس نے میری ضمانت کروائی تھی؟ ابا کا مجھے خیال آیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر ابا نے میری ضمانت کروائی ہے تو وہ مجھ سے ملے کیوں نہیں، مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے۔ میں تھانے سے نکل کر اپنے اماں ابا کے گھر گئی تھی، کیونکہ شوہر کے مر جانے کے بعد اب اماں ابا کا گھر ہی میرا ٹھکانہ تھا، اس کے سوا میں اور کہاں جاتی۔ سسرال میں تو مجھے یقین تھا کہ کوئی مجھے اندر گھسنے تک نہ دیتا اور مجھے واپس سے جیل میں ڈلوا دیتے، اس لیے میں نے وہاں جانے کی غلطی نہ کی تھی اور اپنے اماں ابا کے گھر ہی گئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اماں نے دروازہ کھولا تھا۔ میں روتے ہوئے اماں سے لپٹ گئی تھی۔ ایک دکھ تو شوہر کے مر جانے کا دکھ تھا اور جو دوسرا تھا وہ دکھ پہلے دکھ سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ ایک عورت کے پاس سب کچھ اس کی عزت ہی ہوتی ہے، مگر میں تو بے آبرو ہو گئی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا۔ میں اماں کے گلے لگ کر اپنا دکھ ہلکا کر رہی تھی جب اچانک کسی نے مجھے کھینچ کر اماں سے جدا کیا تھا اور مجھے کسی اچھوت کی طرح دور دھکیل دیا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ میرے ابا تھے۔ ابا آپ، میں روتے ہوئے ابا کی طرف مڑی تھی جب ابا نے بیچ میں ہی ہاتھ اٹھا کر مجھے اپنے پاس آنے سے روک دیا تھا۔ ابا کی آنکھیں مارے غصے سے لال ہو گئی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس دہلیز پر واپس قدم رکھنے کی؟ سارے زمانے میں ہماری ناک کٹوا کر، ہماری تربیت کو گالیاں دلوا کر تمہارے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی جو اب ہمیں مزید رسوا کرنے کے لیے یہاں آ گئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مر چکی ہو تم ہمارے لیے۔ ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، ایسے تو مت کہیں۔ میں کہاں جاؤں گی، میرا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ میں یہی سمجھوں گا کہ اللہ نے مجھے بے اولاد ہی رکھا، میں یہی سمجھوں گا کہ میری کوئی اولاد تھی ہی نہیں، کیونکہ تم جیسی اولاد ہونے سے یہی اچھا تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتا۔ نہ جانے میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تم نے یہ گھناؤنا فعل انجام دیا۔ بتاؤ مجھے، جواب دو۔ شادی کے معاملے میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی تھی، باقاعدہ تمہاری مرضی اور تمہاری اجازت لی گئی تھی۔ پھر تم نے ایسا کیوں کیا ارسا، ایسا کیوں کیا؟ جو بھی ہے، اب تم اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نکل جاؤ اس گھر سے۔ اتنا کہتے ہی ابا نے مجھے دروازے سے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں اماں کو آوازیں دے دے کر دروازہ بجاتی رہی تھی مگر کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا تھا۔ میں چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ میں بے قصور ہوں، مگر کسی کو مجھ پر یقین نہ آیا۔ تھک ہار کر میں وہاں سے چل دی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ منزل کہاں ہے کہاں نہیں، مجھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یوں ہی غائب دماغی سے چلتے ہوئے میں ایک سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب ایک فقیر میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ فقیر بھی میری حالت دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہا تھا، مگر ایسا نہیں، وہ سنجیدہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جو مجھے اس کے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے ایک مسجد میں لے آیا جہاں ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا، پھر وہ مجھے ایک گھر میں لے آیا تھا۔ اس گھر میں ہر طرف پھول بکھرے ہوئے تھے، جیسے پہلے سے کسی نے میرے استقبال کی تیاری کر رکھی ہو۔ جو ہی میں پھولوں سے سجے بستر پر بیٹھی، اسی وقت میں کرنٹ کھا کر اچھل پڑی تھی، کیونکہ میرے فقیر شوہر نے آ کر میرے پیر پکڑ لیے تھے اور بے تحاشا رونے لگا تھا۔ میں جو اس سچویشن کے لیے تیار نہیں تھی، ایک دم بھکلا سی گئی تھی۔ وہ یوں ایسے کیوں رو رہا تھا؟ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے کچھ پوچھ سکوں، لیکن میں اپنے اندر اتنی ہمت نہ بنا پائی تھی۔ میں یوں ہی سانس روکے بے حس و حرکت بیٹھی رہی تھی اور اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی روتا رہا تھا۔ جب اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا
اور اس کی آنکھیں رونے کے باعث لال ہو رہی تھیں۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا، اور میں اس سے پوچھ بھی نہ سکی تھی کہ آخر تم معافی کس چیز کی مانگ رہے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ پوری رات کمرے میں نہ آیا تھا۔ صبح میں نے اسے باہر صحن میں سوئے ہوئے پایا تھا۔ پھر تقریباً ہر روز ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ پورا دن یوں ہی گزر جایا کرتا تھا، مگر جوں ہی رات ہوتی میرا شوہر آ کر میرے قدموں میں بیٹھ جاتا اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگتا۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، کیوں معافی مانگ رہے ہو، تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا اور دن میں یکسر بات بدل دیا کرتا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی فریب کے جال میں پھنس گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا شوہر وہ نہیں تھا کہ جیسا وہ دکھا رہا تھا، کیونکہ اس گھر میں میرے شوہر نے مجھے ہر سہولت مہیا کی ہوئی تھی۔ میں جس چیز کی خواہش کرتی میرا شوہر فوراً میری وہ خواہش پوری کر دیا کرتا تھا۔ ایک فقیر کے پاس بھلا اتنے وسائل کہاں سے آتے تھے؟ مجھے اپنے شوہر کی شخصیت کچھ پراسرار سی لگتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرا شوہر مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، مگر وہ مجھ سے کیا چھپا رہا تھا میں اس بات سے انجان تھی۔ اس کے ماضی کا کوئی ایسا حصہ تھا جو وہ مجھ سے چھپائے ہوئے تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ اسے کریدنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر میری کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر ایک ایسا خول چڑھایا ہوا تھا کہ جس کے اندر رسائی پانا کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ میں تو ابھی تک صرف یہی پتہ نہ کر پا رہی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے معافی کیوں مانگتا ہے۔ کئی مرتبہ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میرا شوہر مجھے کچھ بتانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی مجھے کچھ بتا نہیں پاتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں کئی بار دیکھا تھا اور میں محسوس کر سکتی تھی کہ میرے شوہر کی حقیقت کچھ اور ہی تھی، کیونکہ جس طرح سے میں نے اسے دیکھا تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا، وہ فقیر نہیں تھا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ بہت بڑا چھپا رہا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی، کیونکہ میرا شوہر جو بات بات پر بدل جایا کرتا تھا اور اپنے ماضی اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بتانے سے گریز کرتا تھا، وہ مجھے مزید شک و شبہات میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے شوہر سے پوچھا کہ مجھے اپنے خاندان کے بارے میں بتاؤ، اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں بتاؤ، مگر میرا شوہر ہمیشہ ہی مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ کیا کرو گی میری پچھلی زندگی کے بارے میں جان کر؟ وہ کوئی زندگی تو نہ تھی۔ میری زندگی تو تب سے شروع ہوئی ہے جب سے تم بہار بن کر میری زندگی میں آئی، ورنہ تم جانتی تو ہو کہ فقیروں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، سب کی ایک جیسی، نہ مزہ نہ سکون نہ رنگ نہ بہار، عجیب بے سکون سی زندگی ہوتی ہے جس میں چاروں موسم ایک جیسے ہوتے ہیں اور ہر وقت ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک ماں باپ کی بات ہے تو اگر میرے جیسے فقیروں کے ماں باپ ہوتے تو ہم فقیر تھوڑی نہ ہوتے۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میرا شوہر باتیں بنانے میں ماہر تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی کھوج کرنا شروع کر دی تھی، مگر کوشش کے باوجود بھی میرے ہاتھ میں کوئی سرا نہ آ رہا تھا۔ زندگی جیسے ایک ہی جگہ تھم سی گئی تھی، نہ ہی اس کا کچھ اگلا حصہ میرے ہاتھ میں آ رہا تھا اور نہ ہی کچھ پچھلا حصہ دکھائی دے رہا تھا کہ جسے دیکھ کر میں منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتی۔ میرے شوہر نے مجھے عجیب سی کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا جب ایک روز میں چھت پر ٹہل رہی تھی، جب اچانک ہی میری نظر بیرونی دروازے کی جانب پڑی تھی۔ وہاں کا منظر دیکھتے ہی میری آنکھوں میں حیرانی در آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا جو میں دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے یا صرف میری نظر کا دھوکہ۔ اس بات کی یقین دہانی کے لیے میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولا تھا اور اپنے چہرے کو تھپتھپایا تھا کہ اگر میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں تو خواب سے باہر آ جاؤں، لیکن منظر پھر بھی ویسے کا ویسا ہی تھا، یعنی یہ سب حقیقت تھی۔ دروازے کے باہر میرا سابقہ سسر کھڑا تھا جو میرے شوہر سے نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہا تھا اور میرا شوہر اسے نہ جانے کیا جواب دے رہا تھا۔ اس وقت میرے شوہر کے چہرے پر شدید گھبراہٹ تھی، وہ اسے جلدی جلدی یہاں سے رخصت کر دینا چاہتا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر میرے سابقہ سسر کا میرے اس شوہر سے کیا تعلق ہے، کیا یہ لوگ پہلے بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا یہ صرف محض ایک اتفاق ہے؟ مگر ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ محض اتفاق ہو، ان کے درمیان کافی پرانی آشنائی لگ رہی تھی۔ یہی صحیح موقع تھا، میں اپنے شوہر کے ماضی کے بارے میں جان سکتی تھی۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ میرا ارادہ چھپ کر ان دونوں کی باتیں سننے کا تھا، مگر جب میں نیچے پہنچی تو مجھے شدید مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ میرا شوہر دروازہ بند کر کے واپس آ رہا تھا۔ میرے شوہر کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات واضح تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو، سب ٹھیک تو ہے نا، کون تھا دروازے پر؟ اس پر میرے شوہر نے ایک دم سے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھا تھا اور کہنے لگا کہاں گھبرایا ہوا ہوں، باہر دھوپ میں کھڑا تھا اس لیے پسینہ آ گیا۔ دوسرے سوال کا جواب دینا اس نے ضروری نہ سمجھا تھا، لیکن آج میں بھی چھوڑنے کے موڈ میں نہ تھی۔ میں نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا، دروازے پر کون تھا؟ میرا سوال سن کر میرا شوہر ایسے چونکا جیسے میں نے کچھ غیر متوقع پوچھ دیا ہو۔
پھر کہنے لگا کس نے ہونا ہے، وہی ہے چندہ مانگنے والا۔ فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے اور چندہ مانگنے ہم فقیروں کے پاس آ رہے ہیں۔ میں کہاں سے دوں چندہ؟ خود کا نظام اللہ اللہ کر کے چلتا ہے، ان کو چندہ دیتا پھروں۔ شوہر کا جواب سن کر میں نے اپنے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ کہنے لگا کہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ دیکھ رہی ہوں کہ تم کتنی صفائی سے جھوٹ بولتے ہو۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس شخص تم سے چندہ مانگنے آیا تھا؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ تم نے اسے دیکھا کیا؟ میں نے اس دوران اس کے چہرے کا بغور مشاہدہ کیا تھا، جہاں ایک ساتھ کئی رنگ آ رہے تھے اور کئی رنگ جا رہے تھے۔ کچھ سوچ کر میں نے بھی سچ کے بجائے جھوٹ کا سہارا لینے کا سوچا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں نے چہرہ تو نہیں دیکھا، لیکن اس کا سوٹ دیکھ لیا تھا۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ وہ چندہ مانگنے نہیں آیا تھا، باقی وہ کیوں آیا تھا یہ تمہیں پتا ہوگا۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ میں جلد ہی تمہیں بتا دوں گا، لیکن ابھی مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے مجھے ڈھیروں سوچوں میں غرق کر گیا تھا۔ اس کی میرے سابقہ سسر سے آشنائی میری سمجھ سے باہر تھی۔ کیا رشتہ تھا ان دونوں کے بیچ؟ آخر کس تعلق سے یہ ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ اپنے شوہر کے اڑے ہوئے رنگ کو دیکھ کر میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ جانتا ہے کہ میں اس شخص کی سابقہ بہو ہوں۔ اگر وہ یہ جانتا ہے تو وہ یقیناً میرے ماضی کے بارے میں بھی سب جانتا ہوگا، لیکن کیسے؟ میں کیسے معلوم کروں؟ اب یہ سب کچھ جانے کیا کھچڑی پکی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس دوران مجھ پر پے در پے کئی انکشافات ہوئے تھے، ایسے انکشافات کہ جن کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے سامنے ایسے حقائق آئے تھے کہ جنہوں نے میری ساری زندگی بدل ڈالی تھی۔ اس روز میں بے یقینی کی کیفیت میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی وقت میرا شوہر کمرے میں آیا، جسے دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے، تمہاری پہچان کیا ہے؟ میں نے اپنی آواز کو حتی الامکان نارمل رکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ میرا سوال سن کر وہ یوں اچھلا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک لیا ہو۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا، جیسے کسی نے اس کے چہرے کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا، لیکن آج مجھ سے بچنا ناممکن تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ مجھے، تمہاری حقیقت معلوم ہو گئی ہے، لیکن میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو نارمل کیا تھا اور ایک گہری سانس بھرتے ہوئے مجھے مخاطب ہوا۔ پوچھو، کیا جاننا چاہتی ہو تم اور کیا معلوم ہوا ہے تمہیں؟ میں سب کچھ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ کیا ہے تمہاری حقیقت؟ میں جان گئی ہوں کہ تم کوئی فقیر نہیں ہو، صرف فقیر ہونے کا ڈھونگ کر رہے ہو۔ اصل میں تمہارا اپنا کاروبار ہے۔ بتاؤ، کیا یہ سب سچ ہے؟ اور اگر سچ ہے تو تمہارے اس فقیری کے ڈھونگ کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور تم میرے سابقہ سسرال کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ کیا رشتہ ہے تمہارا ان لوگوں سے؟ کیوں وہ تم سے اور تم ان سے میل جول رکھتے ہو؟ مجھے جواب چاہیے۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے درد بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگا کہ حقیقت سننے کی ہمت ہے تم میں؟ سچ سن کر برداشت کر پاؤ گی؟ تو میں نے ایک گہری سانس خارج کی تھی، جیسے خود کو حقیقت سننے کے لیے تیار کیا ہو، کیونکہ میں تھوڑا بہت جانتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں میرے شوہر کا ماضی میرے ماضی سے جڑا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی ساری ہمت مجتمع کرتے ہوئے اپنے شوہر کو بات کا آغاز کرنے کے لیے کہا تھا۔ جو میرا شوہر کا ماضی میرے سامنے کھلتا گیا، ویسے ویسے میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حقیقت اس قدر بھیانک بھی ہو سکتی ہے۔ میرا فقیر شوہر فقیر نہیں تھا، بلکہ میرے سابقہ سسر کے چھوٹے بھائی کا یتیم بیٹا فہیم تھا۔ اس میں اور میرے سابقہ شوہر مراد میں کہیں گہری دوستی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے۔ دونوں ہم عمر تھے اور شروع سے ہی ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھتے رہے تھے۔ پھر جب یونیورسٹی میں پہنچے تو فہیم کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ اس نے سب سے پہلے یہ بات مراد سے ہی شیئر کی تھی، مگر مراد نے ابھی تک مجھے نہ دیکھا تھا۔ فہیم کے ماں باپ تو تھے نہیں، اس لیے اس نے مراد کے والدین کو ہی میرے گھر میرا رشتہ لینے کے لیے بھیجا۔ مراد اس روز اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی آیا تھا۔ مراد نے جو ہی مجھے دیکھا تو میری خوبصورتی پر عاشق ہو گیا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا اور فہیم کے بجائے مراد کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا، اور ادھر گھر جا کر فہیم کو کہا کہ ارسا کے والدین نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اپنے کسی کزن کے نکاح میں ہے۔ فہیم کو محبت کا روگ لگ چکا تھا، اس لیے وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، اور یہی مراد اور اس کے باقی گھر والے بھی چاہتے تھے کہ فہیم یہاں سے کہیں دور چلا جائے۔ مراد نے دوستی کی آڑ میں اس کی مدد کے بہانے اسے ملک سے باہر جانے کا مشورہ دے دیا، جو فہیم کو بھی ٹھیک لگا تھا۔ یوں منگنی سے چند دن پہلے ہی فہیم پاکستان چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور پھر پورے 2 سال بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ بغیر کسی کو بتائے واپس آیا تھا تاکہ سب کو سرپرائز دے سکے، مگر یہاں آ کر وہ خود ہی سرپرائز ہو گیا تھا۔ مراد کی میرے ساتھ شادی ہوتے دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ مراد یوں اس کی پیٹھ میں خنجر گھوم سکتا ہے۔ اسے ایک دم سے ہی سارا کھیل سمجھ آ گیا تھا۔ یہاں پر میرے شوہر نے تھوڑا توقف کیا تھا اور ایک گہری سانس لے کر پھر سے سلسلہ کرام جوڑا تھا۔
وہ کہنے لگا کہ 2 سال پہلے مراد اور میرے تایا تائی، جن کو میں اپنے ماں باپ مانتا تھا، انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا تھا۔ پھر 2 سال بعد میں نے بھی ایک منصوبہ بنایا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے منصوبہ بنایا اور میں نے انہیں اس دھوکے کی سزا دینے کے لیے منصوبہ بنایا۔ شادی کی رات مراد کو زہر دینے والا میں ہی تھا۔ میں نے اس کے سامنے ایسا شو کروایا کہ جیسے میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے۔ میں نے اسے زہر دے کر مار دیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس سب کا الزام تم پر آئے گا اور تمہیں اتنی بڑی سزا بھگتنی پڑے گی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ تم جو سزا مجھے دینا چاہو گی مجھے منظور ہے۔ اگر تم مجھ سے آزادی چاہتی ہو تو بھی تمہاری مرضی۔ اگر مجھے پولیس کے حوالے کرنا چاہتی ہو تب بھی مجھے منظور ہے۔ اگر خود اپنے ہاتھوں سے میری جان لینا چاہتی ہو تو بھی میں اف نہیں کروں گا، تمہیں مکمل اختیار ہے۔ لیکن اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو میرے لیے آخرت میں بھی آسانی ہو جائے گی، باقی تمہاری مرضی۔ اتنا کہتے ہی میرے شوہر میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا۔ ساری حقیقت جان کر میں ششدر تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کی جانب دیکھا تھا جو میرے لیے قتل تک کر چکا تھا۔ میرے پاس 2 راستے تھے، مجھے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ یا تو میں اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر کے اسے چھوڑ جاتی، پھر میرے لیے چاہے وہ پھر سے درندہ بن جاتا، یا پھر اس کو معاف کر کے اللہ کی صفت اپناتی اور ماضی کو بھول کر اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرتی۔ اور پھر فیصلہ ہو گیا تھا۔ میں نے اللہ کی صفت کو اپنایا تھا اور اپنے شوہر کو معاف کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کر دی تھی جس میں ماضی کی پرچھائی تک نہ تھی۔